حاجی عبدالحبیب رکن شورا بھی ہیں اور میں چاہوں گا کہ ان سے ہم کچھ جو پلین کریش ہوا اس میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے نماز جنازہ بھی ہوئی ہیں، تو غالباً 2 جگہوں سے عبدالحبیب بھائی ہو کر آئے ہیں، تو کچھ تفصیلات اگر وہاں کے متعلق آپ بتانا چاہیں عبدالحبیب بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی رات 11 بجے 2 جنازے تھے ہمارے، محمد سلیم اتاری اور محمد اسامہ اتاری، یہ امیر اہل سنت کے مرید بھی تھے اور یہ دونوں باپ بیٹا تھے، اور ان کا جنازہ بھی ہوا اور بڑی تعداد میں لوگ تھے، مجھے پڑھانے کی سعادت ملی، دیگر اراکین شورا بھی وہاں تھے۔ ان سب کی اس بار عمرے کی ٹکٹس بھی بک تھی، رمضان میں تقریباً ہر سال جاتے تھے، وہاں افطار کا اہتمام بھی کرتے تھے، اور ماشاءاللہ کافی ان کا مذہبی ماحول تھا، بڑا رقت بھرا ماحول تھا وہاں جنازے میں، کئی آنکھیں اشکبار تھیں۔ پھر اس کے بعد میری اس جنازے کے بعد جانا ہوا، ہمارے بہت ہی پیارے دعوت اسلامی کے ساتھ بھی بڑا تعاون کرتے ہیں، امیر اہل سنت جانتے بھی ہیں، حاجی یحییٰ پولانی اور حاجی طارق پولانی صاحب کے گھر جانا ہوا، تو ان کے بڑے بھائی حاجی زکریہ پولانی صاحب کے بیٹے زین پولانی اور ان کی زوجہ اور 3 بچے، یہ پوری فیملی اس جہاز میں تھی، اور ان سب کا انتقال ہوا۔ 5 افراد ایک ہی گھر کے، 3 چھوٹے بچے تھے، اور ان کی جو کہانی ہے، یعنی مطلب کیسے بندہ موت کے وقت وہاں پہنچتا ہے، یعنی یہ جو فیملی تھی یہ لندن میں تھی اور 2 مہینے سے یہ کوشش کر رہے تھے پاکستان آنے کے لیے، یہ جو لاک ڈاؤن سچویشن تھی تو فلائٹ نہیں مل رہی تھی، 2 مہینے بعد ان کو فلائٹ ملی، تو فلائٹ لاہور کی ملی، یہ فیملی لاہور پہنچی، زین بھائی فیملی کو لینے کے لیے یہاں سے لاہور گئے، اور اب یہ سب عید بنانے کے لیے اسی فلائٹ سے کراچی آ رہے تھے۔ اس کے بعد میں ایک اور گھر میں گیا، وہ بھی ہمارے ان کا نام شبیر، غالباً شبیر اتاری تھے، حافظ شبیر، اور ان کا بھی بڑا ہی عجب معاملہ ہوا۔ 15 رمضان تک انہوں نے یہاں پر تراویح پڑھائی، اور تراویح پڑھانے کے بعد وہ امریکہ کے لیے روانہ ہوئے، وہاں ان کی نئی جاب لگی تھی، قطر پہنچ گئے، اور قطر سے ان کو بتایا گیا کہ آپ امریکہ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کے پاس امریکہ کا پاسپورٹ یا ریزیڈنس ویزا ہوگا تو آپ جا سکتے ہیں، ان دنوں لاک ڈاؤن سچویشن میں وزٹ ویزا والا امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب قطر سے ان کو واپس بھیجنا تھا، تو واپس بھیجنے کے لیے پیسنجر فلائٹ نہیں تھی، تو یہ میں نے بھی پہلی بار سنا ہے کہ کارگو فلائٹ کے اندر جس میں سامان آتا ہے، اس فلائٹ میں ان اکیلے کو بٹھا کر لاہور بھیجا گیا، اور یہ لاہور پہنچے تو جو پیسنجر فلائٹ میں لوگ آتے ہیں ان کو تو کئی دن کوارنٹائن کیا جاتا ہے، کارگو فلائٹ کی وجہ سے ان کو کوارنٹائن 1 آدھ دن رکھا گیا، ٹیسٹ کیا گیا، اور جمعے والی فلائٹ میں ان کو بٹھا دیا گیا۔ یہ حافظ قرآن تھے، روزہ رکھ کر یہ اس جہاز میں بیٹھے تھے، اور پھر افطار سے پہلے یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ تو میں تو جو کیفیت دیکھ کر آ رہا ہوں اس وقت، جو گھر میں کیفیت ہے، اچھا اب کئی امیر اہل سنت سے یہ بھی بات کرنی تھی، ایک تو سب نے دعاؤں کے لیے یقیناً کہا ہے، آپ کر بھی رہے ہیں اور مزید فرمائیے گا، اور اب بڑا پرابلم یہ ہے کہ کئی جنازے پہچانے نہیں جا رہے، اس طرح کیفیت ہے کہ وہ میتیں پہچان نہیں پا رہے، تو اب وہ ڈی این اے ٹیسٹ ہو رہے ہیں یا اس طرح کی لیبارٹری ٹیسٹ ہو رہے ہیں جس کے ذریعے میچ ہوگا کہ وہ جنازہ کس کا ہے۔ تو جب تک تدفین نہیں ہوگی، جب تک گھر والوں کی کیفیت اور وہ معاملات جو ہیں وہ بھی رہیں گے۔ اللہ پاک ان سب کو صبر دے، صبر پر اجر بھی دے، اور جو ہم سب کے سیکھنے کے لیے ہے کہ یہ ہے زندگی کہ جب ہماری آنی ہے تو ہم نے وہاں کسی نہ کسی بہانے سے پہنچنا بھی ہے، اور اسی وقت وہ سب کچھ ہو جانا ہے۔ حضور کیا فرمائیں گے؟ حضرت سیدنا ملک الموت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور ایک شخص کو غور سے دیکھ رہے تھے، تو وہ شخص گھبرایا کہ یہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں، تو پتہ نہیں تھا یہ ملک الموت ہے، یہ کیوں، اور ان کو اس طرح کیفیت بنی تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمایا، عرض کیا کہ حضور آپ ہوا کو حکم دیں مجھے دور ہند میں پہنچا دے، ہند۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہند میں اس کو ہوا کو حکم دیا، ہند میں ہوا نے پہنچا دیا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، جب دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کیوں اتنا تم گھور کے دیکھ رہے تھے آپ؟ تو کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں ہند کی سرزمین پر
इसकी रूह कब्ज करूं, और ये तो आपके पास बैठा हुआ है। इतने में खुद ही उसने कहा कि मुझे हिंद, ये आपने उसको हिंद भेज दिया, हवा उड़ा के ले गई इसको, और मैं भी वहां पहुंच गया, और जिस जगह का मुझे हुक्म था मैंने उसकी वहां रूह कब्ज कर दी। अल्लाह अल्लाह। तो ये है वो जो लाहौर का, और आपने बताया ना, तो मुझे ये हिकायत याद आ गई। मौत जहां लिखी है, मिट्टी देते ना, मिनहा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसी से पैदा किया, वफीहा नुईदुकुम, और इसी में लौटाएंगे, व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तुम्हें इसी से दोबारा उठाएंगे। और जिसकी जहां मिट्टी होगी वहां पहुंचना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो जिस्म मुबारक है, अगरचे मेरे सरकार की साथ नूर है, लेकिन जो बदन मुबारक है उसमें मिट्टी का इस्तेमाल तो है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि जिस मिट्टी से सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यानी जो मिट्टी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वजूद मसऊद में मतलब खादिम बनी, उसी मिट्टी से सिद्दीक और फारूक रदी अल्लाह अनुमा भी, इनका वजूद भी इसी से बना है। इसीलिए ये दोनों साहिबान भी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों में ही दफन है, कि उस जगह की मिट्टी थी। अब मैं मतलब इसका शायद लिखा हो, मुझे याद नहीं है, इन दोनों साहिबान का लिखा है। तो ये क्योंकि ये इस मिट्टी में तशरीफ ले गए, तो ये फाइनल हो गया ना कि ले गए तशरीफ। तो ये जहाँ की मिट्टी है, और ये भी है कि जो दुनिया में कहीं भी हो, अगर वो जन्नतुल बकी की तड़प रखता है, तमन्ना रखता है, तो वो दुनिया में कहीं भी होगा, ट्रांसफर हो जाएगा बकी में। और जो मतलब भले मदीने में रहता हो या किसी तरह बकी में पहुंच गया, वो उसको दफना दिया गया, उसकी मोहब्बत किसी और जगह की थी कि मुझे तो फलां जगह दफन होना है, तो ये वहां से बकी से निकाल कर उसको वहां पहुंचा दिया जाएगा। तो ये ट्रांसफर, ये मुंतकिली का सिलसिला भी होता है कब्रों में। पर अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए। अपनी तो वो आखिरी जो फाइनल एड्रेस मेरा नोट कर लें, फाइनल एड्रेस जन्नतुल बकी इंशाअल्लाह अहले बैत के कदमों में, जहाँ सैयदी कुतुब मदीना भी अहले बैत के कदमों में ही है, बीवी फातिमा वगैरह के रज़ी अल्लाह तआला। तो मेरा फाइनल एड्रेस वही है इंशाअल्लाह। अब मेरी तमन्ना है, अब दुनिया में कहीं भी मरूंगा, अल्लाह करे कि मैं वहाँ ट्रांसफर हो जाऊँ मेरे आका के कदमों में, काश। लेकिन कुछ पता नहीं कि अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर क्या है। अच्छी तमन्ना करने में पैसे तो नहीं लगते। ज़मीं थो